میڈ کے پاس بھی آج کل وائی فائی ایکسیس ہے, اس نے پیکج لیا ہوا ہے, وہ بچے کو کچھ لگا دیتی ہے. آپ یوٹیوب پہ بچے کو ایک انوسینٹ سی چیز بھی لگا کر دے دیں, ایک رائم لگا کے دے دیں, تلاوت لگا کے دے دیں, بچے نے خود ہاتھ مارا اور وہ کسی ایسی جگہ پہ جا سکتا ہے جہاں پر وہ کیا کچھ دیکھ لے گا. بچے سے پھر آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے یہ کرنے کے بعد, آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام درست ہے, یہ ہمیں کرنا چاہیے. یعنی اس سے انٹیروگیٹو طریقے سے بات نہیں ہونی چاہیے. اس کو ہم ایک بہت سائنٹیفک اپروچ ہے, اس میں کہتے ہیں موٹیویشنل انٹرویوئنگ, کہ ہم بچے سے اس طریقے سے بات کریں بچہ ہمیں بتا پائے کہ وہ اس وقت کس مشکل میں ہے, اور کئی چیزیں اس کو اچھی بھی لگ رہی ہیں تو وہ کیسی ہیں اور وہ کیسا محسوس کر رہا ہے. What is the right age to introduce with a child particularly this talk, or should we wait till the child get explored? یہ والی تو جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ وہ ہے جب the child gets caught. بچے کو آپ نے دیکھا کہ وہ کچھ ایسا کام کر رہا ہے, ایسی لینگویج بول رہا ہے, ایسی کوئی بات پتہ چلی ہے, اسکول سے کوئی ایسی بات آئی ہے اور اب آپ کو بچے سے بات کرنی پڑ رہی ہے, تو یہ اس صورت میں جسے ہم کنفرنٹیشنل وہ بات ہوتی ہے کہ اب آپ کو بات کرنی ہے. پہلے کیسے کرنا ہے وہ تو انشاءاللہ بھی میں آپ کو سارا بتاتی ہوں. اب پڑھانا, بچے کو بتانا کیا ہوتا ہے, جب بھی ہم, جو آپ کا سوال ہے وہ اس ڈائریکشن میں ہے کہ what to teach, کیا بتائیں بچے کو. ریگولر سیکشولیٹی کے بارے میں بھی ہم تو بات نہیں کرتے, کہاں یہ کہ جو یہ ایب نارمل سیکشولیٹی ہے اس کی بات بچے سے کیسے کریں. جو بھی آپ بچے کو بتانا چاہ رہے ہیں یاد رکھیے گا کہ اس میں آپ کو ایج اپروپریٹ بتانا ہے. ایج اپروپریٹ, بچے کی کتنی عمر ہے, اس عمر میں بچہ کیسی لینگویج انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے, بچے سے جو بات کرنی چاہیے وہ کتنی کرنی چاہیے. جب ہم بچے سے بات اس وقت کرتے ہیں تو ایج اپروپریٹ ہوتی ہے تو وہ بچہ اچھی طرح سے ایبزارب کر لیتا ہے. اور اس کا ایک بہت آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بچے کو کوئی ایک دو جملے بولتے ہیں تو بچہ اس پہ سوال اٹھاتا ہے کہ نہیں اٹھاتا. کچھ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ جو بچہ پوچھے پھر آپ اس کو بتاتے چلے جائیں. کچھ بچے ایک یا دو باتوں پہ چپ ہو جاتے ہیں, کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ بیچ بیچ میں وہ سوال جو ہوتے ہیں وہ پوچھتے رہتے ہیں. آپ اس کے مطابق جو ہے وہ بات کریں. پھر دین کے مطابق بتائیں. جیسے ہم نے تو یہ بات بھی اس طرح بتائی ہوئی ہے کہ ہم ہاسپٹل گئے تھے اور وہاں ایک برڈ آیا تھا اور ایک پری آئی تھی اور تمہیں چھوڑ کے چلی گئی تھی اور ہم تمہیں وہاں سے لے کر آ گئے. ہم پراپر پروسیجر بھی نہیں بتاتے. یعنی اب آج کل کے بچے تو کارٹونز میں اتنا کچھ دیکھ رہے ہیں, ان کو بالکل پتا ہوتا ہے کہ ممی کی ٹمی میں بیبی آ رہا ہے, وہ آپ سے جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں, تو آپ ان کو دین کے حساب سے بتائیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے ماما کے اندر بیبی کو رکھا ہے, اور کیسے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر اس کو پروان چڑھاتا ہے, تو لیکن کیسے جاتا ہے بیبی وہاں پر. تو اب آپ ان کو بتا سکتے ہیں جب اللہ کا حکم ہوتا ہے, جو اللہ نے جان کو پیدا کرنا ہوتا ہے. ابھی چھوٹے بچے, اب اگر 10-11 سال کے ہو گئے تو اب آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ دیر اسپرم دیر از ایگ. آپ کا کیا خیال ہے آج کل کے 10 سال کے بچے کو نہیں پتا کہ یہ سارا پروسیجر کیسے ہو رہا ہے. اسی طرح جب وہ آپ سے LGBT کے بارے میں پوچھیں, ٹرانسجنڈر کے بارے میں پوچھیں, تو آپ ان کو بتائیں ہمیں پتہ ہے نا کہ بوائز جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیفرنٹ بنایا ہے, گرلز جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ بنایا ہے. کچھ اس میں سے افراد ایسے ہوتے ہیں جو حقیقی طور پہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے کچھ باڈی پارٹس جو ہیں بوائز کی طرح ہیں, کچھ باڈی پارٹ گرلز کی طرح ہیں. تو یہ ایک کنفیوژن ہوتی ہے اور اس کو پھر میڈیکل سائنسز بھی اس کا جواب دیتی ہیں, اور اس کے علاوہ دین بھی اس کا جواب دیتا ہے کہ اس کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے. یعنی ہم بچوں کے دماغ میں ایمبیگوٹی نہیں چھوڑتے, کلیئرٹی سے پھر ان کو بتاتے ہیں. یا ہمارا دین اس کے بارے میں کیوں ہمیں روکتا ہے, کیوں ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ کام معاملہ جو ہے وہ درست نہیں ہے. تو اچھی طرح سے بچے کو صحیح دین کے مطابق بتانا ہے. عجیب و غریب کہانیاں نہیں ہم نے جو بنائی ہوئی ہیں وہ سنانی. پھر ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ گیپس کہاں کہاں پہ ہیں, یعنی بچہ کتنا سمجھ رہا ہے اور میرے بتانے میں کیا گیپ ہے, یا یہ کہ سوسائٹی میں جو ہو رہا ہے وہ بچے کی انڈرسٹینڈنگ اتنی زیادہ ہے اور میں نے وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں دی ہوئی ہے. تو جو بھی گیپس ہیں پھر ہمیں اس کو سرچ کرنا ہے, اس کے بارے میں پڑھنا ہے کہ ہم ان گیپس کو کیسے فل اپ کریں. اور اس کے ساتھ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے بچے کے اندر کون سے سکلز نہیں ہیں, یعنی اس چیز سے ڈیل کرنے کے لیے بچے کی انڈرسٹینڈنگ کا لیول کیا نہیں ہے, اس کو کیا دین کی اتنی سمجھ نہیں ہے, یا یہ کہ اگر کوئی آگے بڑھ کر اس سے کوئی ایسی بات کرتا ہے تو وہ آئیڈینٹی کرائسس ہے, اس کی سیلف اسٹیم لو ہے, اس کو ویسے ہی نہیں چیزیں سمجھ آتی ہیں, وہ دوسروں کی باتوں سے بہت جلدی متاثر ہو جاتا ہے, یا یہ کہ وہ اپنا کوشچن ہی نہیں پٹ اپ کر سک رہا, وہ لوگوں سے ڈر جاتا ہے, جو بھی اس کو کوئی بات بتاتا ہے اس پہ وہ مارنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ سارے ایریاز ہیں جو ہمیں اپنے بچے کو سکھانی ہے.
بیسیکلی اگر ہم اپنے بچوں کو یہ بتا دیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک ہارڈ ویئر کے ساتھ بھیجا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مینوفیکچرڈ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو سافٹ ویئر ہے نا وہ انسٹال غلط کر لیتے ہیں. تو جو لوگ غلط سافٹ ویئر انسٹال کریں گے تو وہ غلط راستے پہ لگ جائیں گے. اگر آپ یہ ایک موٹو بنا لیں نا بچوں سے، چھوٹے بچوں سے بات کرتے ہوئے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا اچھا ہارڈ ویئر دے کے بھیجا ہے نا، ہمارا دل اور ہمارے لنگز، ہمارے باڈی پارٹس، ہمارے ہاتھ، ہماری آنکھیں، ہمارا برین، دس از آل آور ہارڈ ویئر. لیکن اب ہم اس میں کیا انسٹال کریں؟ بچہ گالی دیتا ہے تو اب ہم بیٹھ جائیں لمبے لمبے لیکچر دینے؟ نہیں، ہم ان کو کہیں بیٹا یہ تو غلط سافٹ ویئر آ گیا، یہاں اینٹی وائرس ڈالیں اور چلیں اچھا سا سافٹ ویئر آپ انسٹال کریں جو آپ کو آگے فردر آپ کو امپروومنٹ کی طرف لے کر جائے. میڈیا کا اس پہ بہت بڑا رول ہے کیونکہ ہمارے بچے میڈیا سے ایکسپوزڈ ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جتنے ٹیلی ویژن شوز، سانگز، موویز، ویڈیو گیمز، اب اس میں یہ والی چیز، یعنی کہ پہلے تو صرف سیکشولیٹی تھی، ولگیرٹی تھی، اور اب جو ہے ہومو سیکشولیٹی آ چکی ہوئی ہے. اور اللہ معاف کرے اگر ہم نے اس پہ فل سٹاپ نہ لگایا تو اس سے آگے اس سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہو سکتی ہے. پھر یہ کہ بہت ساری انفارمیشن جو اس میں آ رہی ہوتی ہے، نہ صرف یہ کہ وہ غلط ہوتی ہے بلکہ وہ غلط قسم کی ویلیوز جو ہیں وہ دے رہی ہوتی ہے جو کہ والدین بالکل نہیں چاہتے کہ ان کے بچوں کو ملیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ایکسپلسٹ قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ فیملی ٹائم کے نام پہ دکھائی جاتی ہیں. کارٹونز ہیں، چینلز ہیں. ایون میں آپ کو بتاؤں کہ کئی دفعہ یہ جو موویز آتی ہیں، آج کل پاکستانی سینما بھی بہت ایکٹیو ہوا ہوا ہے، بہت موویز اور بہت کچھ آ رہی ہیں، اور بہت آرام سے کہہ دیا جاتا ہے جی یہ فیملی مووی ہے، فیملی مووی ہے. جو دیکھنے والے کئی ہیں وہ بھی کہتے ہیں فیملی مووی ہے. اگر آپ ان کا کوئی ایک ڈائلاگ بھی سن لیں تو وہ کہیں سے فیملی کا نہیں لگتا. تو دیٹ شوز کہ ہمارے لوگوں کے کانسیپٹس کتنے ڈفرینٹ ہیں کہ کیا وہ فیملی میں اس قسم کی ولگر قسم کی گفتگو کرتے ہیں اور ایسے کانسیپٹ بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں. پھر یہ کہ بچوں کا یہ جو میڈیا ایکسپوجر ہے اس کو کنٹرول کرنا اور ان کو آلٹرنیٹ چیزیں دینا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے آج کل کے والدین کے لیے کہ ہمارے پاس ایسے پلیٹ فارمز بہت کم ہیں اور بچے ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں پلیٹ فارمز پہ چل رہے ہیں اور ان سے بہت زیادہ متاثر ہیں. والدین کیا کر سکتے ہیں کہ ریٹنگز تو چیک کریں نا، کسی گیم کی، مووی کی، ٹیلی ویژن شو کی. پیرنٹل کنٹرولز اپنے لگائیں، وہ چینلز ایبسولوٹ بند کریں جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بچے اس طرح کی چیزوں سے ایکسپوز ہو رہے ہیں. کبھی یہ نہ سوچیں کہ میرا بچہ بیچارہ جو ہے وہ اس کو کوئی کمپلیکس ہو جائے گا. اچھا، ٹیچنگ مومنٹس کون کون سے ہیں یہ اب آپ نے دیکھنے ہیں. جیسے اس کے ٹاپکس بھی کیا ہیں ٹیچنگ مومنٹ ٹاپکس. سب سے زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ عقیدے پہ کام ہونا چاہیے. یعنی میرے پاس جو والدین آتے ہیں وہ جو بار بار غصہ اور ناراضگی اور فرسٹریشن، بچہ نماز نہیں پڑھتا، بچہ نماز نہیں پڑھتا، بچہ نماز نہیں پڑھتا. دیکھیں بچہ جو ہے وہ نماز اگر نہیں پڑھا تو اس کے عقیدے میں کہیں ابھی وہ بیس میں مسئلے ہیں، تو آپ اس کی بیس کو سٹرونگ کریں، اس کو وہ باتیں سکھائیں کہ وہ اپنے عقیدے کے مطابق اپنے آپ کو پختہ کر سکے. اور پھر اگر والدین کہتے ہیں نہیں اس میں کیا آئے گا تو پھر آپ عقیدے کے اوپر کورس کریں. آپ کو جو پلیٹ فارمز اوتھینٹک ملتے ہیں جہاں عقیدہ پڑھایا جاتا ہے تو آپ پڑھیں. اس نظر سے دیکھیں کہ ہم اپنے بچے کو کیا کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. کریٹر اور کریشن، خالق اور مخلوق کا فرق بتائیں، کیونکہ اسی فرق سے وہ باتیں جنریٹ کرتی ہیں. جب بچے کہتے ہیں بٹ وائی آئی کانٹ ڈو دس اینڈ بٹ وائی، اور ان کو لگتا ہے ہمیں لاجیکل آنسر کوئی چاہیے، اور وہ لاجک آپ کیسے سمجھائیں جس کو خالق کی پہچان نہ ہو، جو اس بات کو نہ سمجھ رہا ہو. یہ تو بہت زیادہ ضروری ہے نا کہ بچوں کو یہ بات سکھائی جائے. اسی طرح حلال حرام کا کانسیپٹ، یعنی ڈراوے کے طور پہ نہیں ہونا چاہیے ہر بات پہ ہم نے فتویٰ لگا دیا، بلکہ یہ ہونا چاہیے ہم بچوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ بیٹا جو حلال ہے وہ کیوں حلال ہے، اس کے سائنٹیفک پرنسپلز بھی دیں، اس کے بارے میں علماء نے کیسے کام کیا، صحابہ اپنی زندگی میں اس کو کیسے لاتے تھے، اس کی برکتوں پہ بات ہو. بیسک پرنسپلز جو ہیں حلال حرام کے کہ کیوں کسی چیز کو حلال یا حرام ڈیفائن کیا جاتا ہے وہ بتانے کی ضرورت ہے. بیسکس جو ہے نا ہم ویک رکھتے ہیں بچوں کی. اسی طرح سے بچوں کو شروع سے سکھایا جائے. ایک ہوتی ہے میری ڈیزائر، میرا کیا دل چاہتا ہے، اور ایک ہوتا ہے اللہ کا حکم. اس میں ہم نے کیسے فرق لے کر آنا ہے. مجھے یاد ہے کہ ہم نے بچوں کو قوم لوط کا جب واقعہ سنایا، ایک دفعہ ہماری کلاس تھی تو کچھ ٹیچرز میری جو تھی بہت پریشان تھی، وہ مجھے بار بار کہیں ڈاکٹر کمل پلیز نہیں بچوں کو نہ ہی ہم بتائیں تو اچھا ہے. لیکن میں نے کہا کہ آج کل کا اتنا بڑا چیلنج ہے اور ہم اب اس وقت قصص الانبیاء پڑھا رہے ہیں تو کیوں نہ سنائیں. لوط علیہ السلام کا واقعہ کتنی دفعہ آیا، اس میں کتنی اسٹرکٹ وارننگ ہے، اور ہمارے بچے بھی اس سٹیج پہ ہیں کہ ہم ان کو ابھی بتا سکتے ہیں کہ لک
یو نیڈ ٹو اسٹے اوے فرام اٹ. آپ کو اپنے آپ کو اس سے بچانا پڑے گا, اپنے آپ کو اس سے روکنا پڑے گا. اس پہ ہم نے پھر بچوں کو کیسے بتایا, ہم نے ان کو جیسے واقعہ بتایا, یہ اس میں ہم نے بچوں کو ان کو ہم نے یہ بتایا کہ ایک انسان جو ہوتا ہے جب چھوٹا ہوتا ہے, جب اس کو ماما بابا کہتے ہیں یہ کام کرو یہ کام کرو, اور وہ ہر بات پہ کہتا ہے نہیں میرا دل یہ چاہتا ہے, میرا دل چاہتا ہے آئس کریم کھانے کو, میرا دل چاہتا ہے دیر تک سونے کو, میرا دل چاہتا ہے اسکول نہ جانے کو, میرا دل نہیں چاہتا ہوم ورک کرنے کو, میرا دل چاہتا ہے گیم کھیلنے کو, دل چاہتا ہے وٹ آئی وانٹ کرتے کرتے وہ بڑا ہو جاتا ہے. بڑا ہو کے پھر وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نہیں کہتا میرا دل کیا چاہتا ہے, میری ڈیزائر کیا, اب وہ بڑی چیزوں پہ آ جاتا ہے. اور اسی ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیزائر یہ رکھی ہوئی ہے کہ ایک مرد ایک عورت سے شادی کرے. وہ اس وقت کیا کہتا ہے, نہیں میرا دل چاہے گا تو میں مرد کے ساتھ ہی کروں, میرا دل چاہے گا تو میں عورت کے ساتھ ہی کروں, میرا دل چاہے گا تو میں اپنی یہ آئیڈینٹی بنا لوں. دیٹ واز لائک اے ویری گڈ لیسن. تو ہم نے پھر بچوں کو یہ بتایا کہ بیٹا آپ لوگوں نے آگے زندگی میں ابھی سے یہ سٹارٹ کر دینا ہے, ڈیزائرز پہ نہیں چلنا, اللہ کے حکم پہ چلنا ہے. ڈیزائر ہو سکتی ہے آپ کی, یو مائٹ لائک سم تھنگ, اور ہماری بھی کئی ڈیزائرز ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے آپ کی ڈیزائر یہ بھی ہو میرا دل چاہ رہا ہے گانے سننے کو, لیکن آپ کے ڈیزائر یہ ہے, لیکن اللہ کا حکم کیا ہے, پرنسپل کیا کہتا ہے, میں نے وہ والا کام کرنا ہے. اس طرح سے بچوں کو سکھایا جائے. پھر یہ کہ خاندان کی نعمتیں بلیسنگز دکھائی جائیں کہ ایک کمپلیٹ فیملی کیسے ہوتی ہے. ہم نے خود ہی اپنی فیملی کو توڑا ہوا ہے, اماں ابا اتنا لڑ جھگڑ رہے ہیں اور ان کو کیا نظر آ رہا ہے اس کے مقابلے میں کہ وہ جی جو کوئی ٹرانسجینڈر ہے وہ تو بہت خوش ہے, وہ بڑی اچھی زندگی گزار رہا ہے, سیم سیکس کے ساتھ جا کے وہ بڑا اچھا جی ریلیشن شپ بلڈ کر رہا ہے, تو وہ کہتے ہیں پھر ہمارا یہ دل چاہتا ہے. اسی لیے تو آپ دیکھیں پہلا جو سٹیپ آیا تھا جب ہم نے خاندان میں رہنے کی نعمتیں نہیں دکھائیں, ایک اچھا فیملی سٹرکچر نہیں بچوں کو دکھایا, انہوں نے آؤٹ آف میرج محبت کو ترجیح دی. یعنی شادی نہیں آج کل کے بچے کرنا چاہتے, لیکن آپ دیکھیں کالج یونیورسٹی میں کیسے ایک دوسرے کے ساتھ چپکے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ نہیں ہوگا کہ پھر لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ رہیں, لڑکے لڑکوں کے ساتھ چپک رہے ہیں. لیکن اب تو آپ دیکھیں اس سے بھی آگے نکل گئے ہیں نا. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں بھی کچھ نہ کچھ کھچ کھچ آتی ہے, تو چلو پھر اب اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ اپنی ڈیزائرز پوری کر لو. اسی طرح ہم نے بچوں کی زندگی میں میرج کو ایز اے لائف پلان نہیں انٹیگریٹ کیا. ہم یہ بتا رہے ہیں میرا دل چاہتا ہے تم ڈاکٹر بنو, میں چاہتی ہوں تم بہت ترقی کرو, میں چاہتی ہوں کچھ عالم دین بھی بنو. ہم نے ایون دعویٰ کے لیے بھی جب بچوں کو تیار کیا, میں بہت سی ایسی بچیوں کو جانتی ہوں جو دین کا کام کرنے میں اتنی پیشنیٹ ہے, دے آر ناٹ تھنکنگ اباؤٹ گیٹنگ میرڈ. وہ کہتی ہیں نہیں شادی ہماری زندگی کا کوئی وہ اس میں ہے ہی نہیں. یہ ایریاز ہیں جن پہ بچوں کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور ان سارے کاموں کو کرتے ہوئے بچوں کو بتانا ہے کہ یہ ایکسٹریم اپروچ نہیں ہے, کیونکہ ہمیں اپنے دین کے معاملے میں ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ یو آر این ایکسٹریمسٹ اف یو آر گیٹنگ انوالوڈ ان دس. ہمیں کیا بتایا جاتا ہے, ہم بتائیں کہ ہم امت وسط ہیں, یہ جو کچھ ہم کام کر رہے ہیں یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ جی ہم بیلنس نیشن ہیں. دنیا میں دیکھ لیں جو لوگ اس وقت مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں وہ اسی وجہ سے گھرے ہوئے ہیں کہ ان کی لائف میں یہ بیلنس نہیں ہے. تو اسلام بیلنس دے رہا ہے. پوچھیں لوگوں سے کہ جی 50 سال بعد کیا ہوگا ان لوگوں کا, ابھی تو وہ بچے بھی اڈاپٹ کر لیں گے, پھر کہاں سے بچے لے کر آئیں گے, ان کے سائیکولوجیکل چیلنجز کتنے ہیں جو لوگ بھی اس قسم کے رویوں کے ساتھ رہتے ہیں. سو کلیئرٹی چاہیے ہمارے بچوں کو, کلیئرٹی چاہیے کہ بوائز آر ڈفرنٹ گرلز آر ڈفرنٹ, بالکل کلیئرٹی سے بتائیں. کلیئرٹی چاہیے ان کو بتانا کہ باؤنڈریز ہیں, سب سے پہلے تو اللہ کی سیٹ کی بھی باؤنڈریز ہیں, ہم باؤنڈریز نہیں توڑتے. پھر اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمارا جسم بنایا اس کی باؤنڈریز ہیں, جس طرح ہماری سائیکالوجی بنائی. ابھی بھی لیٹسٹ میں مٹیریل پڑھ رہی تھی میڈیسن سے ریلیٹڈ جو انہی کلچر سے آیا ہے جہاں یہ لا بن چکا ہوا ہے کہ جی کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن نہ ہو. اگر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور بعد میں وہ کہتا ہے کہ آئی واز بورن گرل بٹ آئی وانٹ ٹو بی اے بوائے, لیکن اس کی جو لیب رپورٹس آتی ہیں اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ بوائز کی یہ ہے گرل کی یہ. اب وہ کیسے ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیونکہ میری خواہش میں لڑکی ہوں, میری خواہش لڑکوں والی تھی, تو اب میں اس میں سے نارمل رپورٹ کون سی لوں, کہاں سے پڑھوں. یعنی ایک عجیب ہم نے پتہ نہیں کیا بنا دیا ہوا ہے کہ ایک کمپلیکسٹی کریٹ کر دی ہوئی ہے. پھر یہ کہ بچوں کو یہ سکھانا کلیئرٹی سے کہ جو پیوبرٹی کی چینجز ہیں, جب آپ کی ڈیزائرز ہیں ان کو کیسے ٹھیک کیا جائے. کیونکہ آپ دیکھیں نا ہم نے سختی تو کرنی ہے, ہم نے بچوں کو ایک لیول پہ بتانا ہے کہ تم نے لڑکوں سے بات نہیں کرنی, ادھر جانا نہیں, حلال حرام کیا کیا ہے. مطلب سختی ایسی نہیں کرنی مار پیٹ والی, لیکن ایک باؤنڈری تو دینی ہے نا. آپ کو ارد گرد نظر آ رہا ہے لوگ ہیں وہ نہیں مائنڈ کرتے کہ جی آپ بے شک آئیں جائیں, وہ کانفیڈنس کے نام پہ کہتے ہیں, لیکن ہمارا دین کہتا ہے کہ کانفیڈنس کے نام پہ ڈونٹ لیٹ دیم ٹیک رانگ ڈیسیژنس. یہ چیز ہمیں سمجھ آنی چاہیے.
لیکن اب وہ کیا ہو رہا ہے کہ اچھا جی تم صرف اپنی فیمیل کزنس کے ساتھ بیٹھی رہو، یا لڑکے ہیں تو اسے لڑکوں میں بیٹھے رہو، سب لڑکے ایک کمرے میں سو جائیں، سب لڑکیاں دوسرے کمرے میں سو جائیں. اب وہاں سے اس قسم کی چیلنجز بچوں کے سامنے آنا شروع ہو گئے. اب وہ بچے کیا کریں؟ تو ہم نے ان کو پیبرٹی کی چینجز کے ساتھ جو ان کی سیکشول ڈیزائرز ہیں ان کو ہینڈل کرنا سکھانا ہے، اور یہ ان کو بتانا ہے جو ایلین تھاٹس، ایموشنز اور بیہیویئرز آ رہے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہیں، یہ کریشن کہاں سے لے کر آ رہی ہے، کہاں سے ان کی روٹس ہیں. آپ کو انہی سوسائٹیز میں لوگ مل جاتے ہیں جو ان چیزوں کے خلاف ہیں، آپ ان کو ایکسپلور کریں، ان کو دیکھیں کہ وہ کیا اس بارے میں کہتے ہیں. پھر ایک اور جو ایریا ہے، ہم نے بچوں کو سکھانا شروع کیا کہ ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، ہمیں لوگوں کو انکلوسیو اپروچ دینی چاہیے، ہمیں ہر ایک کے ساتھ ایمپتھی ہونی چاہیے، لیکن ایسی ایمپتھی نہیں ہونی چاہیے جو ہمیں یہ سکھائے کہ وہ افراد جو ہیں ہم اگر ان جیسے ہو گئے تو کوئی حرج نہیں. آپ دیکھیں لوط علیہ السلام کا واقعہ جب بھی ہم نے پڑھا تو اس میں ان کی جو بیوی کا پڑھا وہ کیا تھا کہ وہ پیچھے رہنے جانے والوں میں سے تھی، اور تفسیر میں ہمیشہ علماء نے بتایا کہ اس کی سمپتھیز ان کے ساتھ تھی. تو ہماری سمپتھی ان کے ساتھ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ جی اگر وہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا ان بیچاروں کی ڈیزائر ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. ہاں اگر ہمیں کوئی نظر آتا ہے ایسا شخص جو ایسا کام کر رہا ہے، ہم اس کے ساتھ یہ ایمپتھی رکھ سکتے ہیں کہ اس کو صحیح کانسیپٹس مل جائیں تاکہ یہ واپس آ جائے. ہم اس کو لیبل کر کے اس گناہ میں نہ رہنے دیں، اس کو پل آؤٹ کرنے کے لیے ہیلپ کریں کہ یو کین اسٹل ورک آن یور ڈیزائرس، you can still establish boundary for yourself and you can still live like a normal person. لیکن وہ والی جو ایک ہمدردی ہے وہ اپنے بچوں کو پلیز نہ سکھائیے گا جیسی کہ لوط علیہ السلام کی بیوی کی تھی، کیونکہ مجھے اس وقت اپنا بہت سارا بڑا چنک آف مسلم یوتھ اسپیشلی اس مسئلے میں نظر آتا ہے، وہ ان کے ساتھ بہت ان کو ہمدردی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ایسے نہیں ہیں لیکن ہمیں ان کے ساتھ ہمدردی. تو ہمدردی کا بھی وہ ایسپیکٹ ان کے پاس صحیح ہونا چاہیے، اور اپنی آئیڈینٹی اور اپنی اونرشپ آف دا ریلیجن پہ بہت پراؤڈ ہونا چاہیے کہ ہاں ہم نہیں بھئی یہ کام کرتے، اور وی آر ویری پراؤڈ آف دیٹ کہ ہم صحیح راستے پہ ہیں، اینڈ وی ہیو ریزنس ٹو پروو کہ کس طرح سے ہم صحیح ہیں. اور سب سے اہم ٹاسک جو ہے جس پہ میں بات ختم کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے دعا. بچوں کو حفاظت کی دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا کریں، بچے بڑے ہو جائیں تو ان کو وہ دعائیں سکھائیں، کیونکہ دعا جو ہے نا وہی ہمارے بچوں کو ان فتنوں سے بچا سکتی ہے. ہر آنے والے دور میں فتنے بڑھنے ہیں، صرف پریشان ہونے سے بات نہیں چلے گی، ہمیں اسباب بھی اختیار کرنے ہیں، جو کچھ ہم اپنے ہاتھ سے کر سکتے ہیں اپنے معاملات کو سمیٹ سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعا ہم نے کرنی ہے. اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیے گا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اسلام جو تھا وہ ایک اسٹرینج دین، ایک نئے دین کی طرح آیا تھا، اور وہ دوبارہ سے ویسا ہی ہو جائے گا. اور اس ٹائم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ فطوبی للغرباء، وہ لوگ جو اسٹرینجرز کی طرح ہوں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہیں. یعنی جب اسلام شروع ہوا تھا تو جو اس کی پریکٹسز تھیں اس سوسائٹی کے حساب سے نارم نہیں تھی، اور کہا گیا تھا کہ پھر ایک وقت آئے گا جب وہ پریکٹسز نارم نہیں رہیں گی. یعنی اب آپ یہی دیکھتے ہیں جب آپ ایسی بات اسپیشلی آپ ایسے کلچرز میں کرتے ہیں جہاں انہوں نے ایکسیپٹنس دی ہوئی ہے تو آپ کو بہت ایکسٹریمسٹ سمجھا جاتا ہے، لیکن ایسے ہی موقع کے لیے ہمارے لیے خوشخبریاں ہیں. ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ بچوں کو بہت آرام سے سمجھانا ہے اس کو نارمیلٹی سمجھ کے، لیکن ہمیں کیا اور کیسے سمجھانا ہے یہ بات اپروپریٹ اور افیکٹو ورڈ جو سمجھ نہیں آتے. جی یہ میں نے ابھی آپ کو سمجھا دیا ہے، انشاءاللہ آپ کو یہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہم نے کیسے کرنا ہے. اوکے یہ کہہ رہی ہیں کہ مائی چلڈرن آر اسٹڈینگ ان دینی اسکول بٹ دے آر مچ towards TikTok. I don't allow my children to watch mobile at home, but whenever they go to different relatives' house, they give them phone. Mostly they misbehave with me at their house. My children shout also a lot when I make them sit and learn and sit any surah, and they get frustrated. And دیکھیں دین کو جب آپ نے بچوں کو سکھانا ہے، بچوں کے لیے ایک پلیزنٹ ایکسپیرینس ہونا چاہیے. ہم بچوں کو پھر وہ انڈر دا تھم رکھ کے سکھاتے ہیں، ایسے نہیں. بچوں کو پلیزنٹ ایکسپیرینس سمجھ کے سکھائیں، پریشان ہوئے بغیر سکھائیں. کئی جگہوں پہ سوچیں بھی بیج لگے گا، آہستہ آہستہ یہ پودا نکلے گا. کئی بچے ہمارے ایسے ہوں گے کہ ہمارے سامنے وہ کام نہیں کر رہے ہوں گے. مجھے پچھلے دنوں 2 بچیاں میرے پاس آئیں کسی مسئلے کے لیے ڈسکس کرنے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہماری اماں ہمیں حجاب پہناتی تھیں اور ہم گھر سے نکلتے تھے اور اس کو فولڈ کر کے رکھ دیتے تھے،
اور ہم نہیں پہنتے تھے اور ہمارے بہت جھگڑے ہوتے تھے. اور اس وقت میں نے دیکھا اب وہ میرڈ ہیں اور وہ فل حجاب میں تھیں اور ماشاءاللہ بہت باپردہ اور بہت ہی سمجھدار بچیاں. تو میرے دل کو ایسی ٹھنڈک پہنچی اور میں نے سوچا کہ اچھا دیکھیں اس کو کہتے ہیں کہ انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. ماں کام کرتی رہی, ٹھیک ہے, اس نے غلطیاں کی, اس نے بہت سختی بھی کی, لیکن اس نے دعائیں بھی بہت کی ہوں گی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی اچھی, ان کی نیکیوں کی وجہ سے بھی ان کو اس راستے پہ رکھا کہ وہ کہتی ہیں خود ہی کہ بس پھر ہمیں آہستہ آہستہ احساس ہوا کہ جو ہمارے والدین ہمیں سکھا رہے ہیں وہ درست ہے, وہ کام ہم نے پھر کرنے شروع کر دیے. جو بچے اسلام فالو کرتے ہیں وہ خود ایلین فیل کرتے ہیں, ان کو کیسے سمجھائیں؟ جیسے جو میوزک نہیں سنتے ان کو سپورٹس ایکٹیویٹی اور سکلفل بنائیں, یعنی کہ ہم ان کو دین تو سکھاتے ہیں لیکن باقی معاملات میں ان کو کوئی ایسا کام نہیں کرواتے, ایسی ایکٹیویٹیز میں انگیج نہیں کرتے کہ ان کو ان کی سیلف ورتھ امپروو ہو, تو وہ کام ان کو کروائیں. Can one talk about sexuality to one's siblings between age 15 to 20? جی بالکل, کیوں نہیں کر سکتے. سیکشولیٹی کے بارے میں بچے بات چیت کرتے ہیں جب بڑے ہو جاتے ہیں, وہ آپس میں اگر ڈسکس کریں اور مطلب آپس میں ایک دوسرے سے کوئی گائیڈ لائن صحیح لے رہے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن کوئی غلط گفتگو کر رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ نیچر کیا ہے گفتگو کا. How to cater to a kid who is habitually doing pull pants down, touching hips, passing sexual comments to his or her cousins, and such a kid isn't yours. اپنے بچے کو سب سے پہلے اس سے بچائیں, اور اگر آپ کے ان کے والدین سے اچھے تعلقات ہیں تو پھر آپ ان کو اچھے انداز میں بچے کو پوائنٹ آؤٹ کیے بغیر اوور آل کہہ سکتے ہیں کہ بچے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, تو اگر ہم بچوں کو تھوڑا سا سکھائیں, کیونکہ جب ہم کسی اور کے بچے کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو یوزلی پیرنٹس کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑے پروٹیکٹیو ہو جاتے ہیں, ڈیفینسو ہو جاتے ہیں, ان کی شیم آ رہی ہوتی ہے اور وہ پھر کام نہیں وہ کرنا چاہتے. میم اٹس ویری انفارمیٹیو, بٹ مجھے لگ رہا ہے کہ نیکسٹ جنریشن از ویری کمپلیکیٹڈ اینڈ آلسو پیرنٹنگ بہت مشکل لگ رہی ہے. جی بالکل, پیرنٹنگ ہمیشہ سے مشکل ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اس دور میں پیدا کیا اور اس دور میں بچے دیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ اسباب بھی دیے ہیں اور اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ, کہ اس کا اجر بھی پھر بہت ہے. چلڈرن آر ناٹ لسننگ فار پریئنگ نماز آل دا ٹائم, دین واٹ ٹو ڈو. محبت سے ان کو بتائیں اور ایک ہی ٹون میں بتاتے رہیں اور ان کا عقیدے پہ کام کریں, ان کو خالق کی پہچان دیں, قرآن سے ان کا تعلق مضبوط کریں. One thing always confuses me: if someone is genuinely having these issues and need help, how shall they be medically treated? Does it come under the field of psychiatry or endocrinology? اگر کسی شخص کو جینوئنلی ایسا پرابلم ہے, یہ ہمارے پاس بہت کم پرسنٹیج ہوتی ہے جن کو ایکچولی پرابلم ہوتا ہے, اس میں بھی وہ میڈیکل فیلڈ میں جاتے ہیں, انڈوکرائنالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ یہ پریڈومینیٹلی میل ہیں یا فیمیل ہیں, اس کے مطابق ان کا سارا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, اور اگر ان کو سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کو وہاں سے بھی ہیلپ دی جاتی ہے, اگر ان کو کوئی عالم دین کا کوئی فتویٰ چاہیے ہوتا ہے تو وہاں سے بھی ہیلپ دی جاتی ہے. تو ایسے موقع پہ ہم جس کو کہتے ہیں ملٹی ڈسپلنری اپروچ جو ہوتی ہے اس کو اختیار کیا جاتا ہے. I have very serious situation with one of my cousin living abroad. Her son is gay and came out with declaration. He was abused as a child. When he came out, family shunned him and restricted him to enter their home, while their parents are supportive of his kid and say he is not wrong. جی اللہ رحم کرے. بس ایسے بچوں کو جو ہوتا ہے وہ زیادہ چیلنجز ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ پھر ایسے فیصلے کرتے ہیں. اسی لیے جب آپ کا بچہ آپ کو کوئی بھی بات بتائے تو پلیز آپ اس بچے کی بات کو جو ہے وہ یعنی اس کو یہ نہ کہیں کہ جی, یعنی ان کو کسی بات پہ یہ نہ کہیں کہ بھی ہم آپ کو کسی طرح سے بھی نہیں کچھ کریں گے, بس چپ ہو جاؤ, بلکہ ان کو وہی بات ہے کہ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس لے کر جائیں, ان کی پراپر ان کی تھیراپیز کرائیں تاکہ وہ اس ٹراما میں سے اپنے آپ کو نکال سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.